دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا زمانہ سمجھ آ گئی ہے، یا خلفائے راشدین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ خیر القرون ہے۔ فرمایا خیر القرون یعنی جو زمانے تھے، خیر کے زمانے تھے، اس زمانے کی گندم کا یہ حال تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کے قریب سے گزر رہا تھا، عراق میں بصرہ کے قریب سے گزر رہا تھا، عصر کا وقت تھا، کھیتوں میں سے گزر ہوا تو لوگ تربوز کی فصل میں سے، شام کے وقت عموماً لوگ جو ہے نا تربوز وغیرہ یہ جمع کرتے اور ان کو اونٹوں پہ لاد کر منڈی میں رات کو پہنچاتے، صبح جو ہے وہ پھر فروخت کیے جاتے تھے، تو لوگ اپنے اپنی فصلوں میں سے تربوز جمع کر رہے تھے۔ فرمایا میں حیران ہو گیا، میں نے قریب جا کے دیکھا کہ ایک تربوز اتنا بڑا تھا کہ اس کو درمیان سے کاٹ کر دو حصے کیے گئے، اونٹ کے ایک سائیڈ پہ ایک حصہ رکھا گیا، دوسرے سائیڈ پہ دوسرا حصہ رکھا گیا، ایک اونٹ ایک تربوز اٹھا کے منڈی میں جا رہا تھا۔ فرمایا کہ یہ برکت کا زمانہ تھا۔ کون سا؟ جی یہ برکت کا زمانہ تھا میرے بھائی۔ آہستہ آہستہ اللہ کی نافرمانی بڑھنے لگی اور برکتیں اٹھتی چلی گئیں، بے برکتی آتی چلی گئی، ہر چیز میں بے برکتی۔ آج دیکھیں گندم کا دانہ کتنا رہ گیا ہے، بلکہ آج سے آپ اگر 20-30 سال پیچھے چلے جائیں تو پھلوں میں کتنے ذائقے تھے، یہ تربوز میں، خربوزے میں، آم میں، انار میں، ہاں جی آڑو میں، کتنے جو ہے نا وہ ذائقے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیں آپ خربوزہ لے کے آتے ہیں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے بھائی، سمجھے، پھل لے کے آتے ہیں کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اگ تو درختوں پہ رہے ہیں، وہی موسم، وہی آب و ہوا، وہی سورج کی آتشیں کرنوں سے پک رہے ہیں، وہی سب کچھ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ برکات ختم ہو چکی ہیں میرے بھائیوں۔ اب برکات ختم کیوں ہوتی ہیں؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ گناہ ایک زہر ہے، اور اس زہر کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے، بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، بد امنی پیدا ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ رزق اور روزی سے محروم کیا جاتا ہے اپنے گناہوں کے سبب۔ جب بندہ گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، جتنی گناہوں والی زندگی ہوگی اتنا اس کی صحت میں بے برکتی ہوگی، اس کی عمر میں بے برکتی ہوگی، اس کے رزق میں بے برکتی ہوگی، اور جتنا زندگی میں تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی جستجو ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی انسان کی زندگی میں رزق و روزی میں برکات نازل فرمائیں گے۔ یہ برکت ایک غیبی اثر ہے جو دکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خزانے غیب سے اس کو نازل فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس۔ زمین میں، خشکی میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، سمندروں اور دریاؤں میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو بد امنی ظاہر ہوتی ہے، جو بگاڑ آتا ہے، فرمائیے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ ہاتھوں کی کمائی یعنی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ زلزلوں کا آنا کیا وجہ ہے بھائی؟ انسان کے گناہ، سمجھ آ گئی ہے۔ سیلابوں کا آنا انسان کے گناہ ہیں، بے موسم بے وقت بارشوں کا برسنا انسان کے گناہ اس کا سبب ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ پھر کبھی کبھی تو قحط ہو جانا، خشک سالی ہو جانا، یہ بھی انسان کے گناہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خشکی کا فساد تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سمندروں کا فساد کون سا ہے؟ فرمایا کہ قحط ہو جاتا ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں۔ جب بارشیں بند ہو جاتی ہیں تو پانی میں رہنے والی مخلوق یہ سانس گھٹنے کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ رہ پانی میں رہی ہے، جنم پانیوں میں لیتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا تعلق اللہ نے بارش کے پانی سے رکھا ہے، اور قرآن مجید بھی اس بات کی تائید کرتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فرمایا ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی سے منسلک کر دی، ہر چیز کی زندگی پانی سے منسلک کر دی۔
انسان کی زندگی پانی سے، حیوانات کی زندگی پانی سے، نباتات کی زندگی پانی سے، ایسے ہی سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں، مگرمچھ، کچھوے وغیرہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی زندگی اللہ نے بارشوں کے پانی سے منسلک فرما دی ہے۔ بارشیں بند ہو جائیں، بارشیں ختم ہو جائیں اور خشک سالی ہو جائے تو پانیوں میں رہنے والی مخلوق دم گھٹنے کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتی۔ عجیب بات ہے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ فرمایا انسان کے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیں ہم کون سا عذاب کا نمونہ ہے جو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ زلزلے آتے ہیں، شہروں کے شہر لقمہ اجل ہو جاتے ہیں، زمین پھٹی، بستیوں کی بستیاں دھنس گئیں، ہاں جی، اور سلائیڈنگ ہوئی، پہاڑ ٹوٹے، چٹانیں گریں، گھروں کے گھر ملیا میٹ ہو گئے، حتیٰ کہ زمین پھٹی، لوگ دھنس گئے۔ اتنا بارشیں برسیں کہ جہاں تصور بھی نہ تھا پانی آنے کا، وہ علاقے بھی زیر آب آ کے تباہ و برباد ہو گئے۔ آج دیکھیں پورا ملک اتنی بڑی آزمائش کی لپیٹ میں ہے، ہاں جی، انتہائی کثرت سے بارشیں، اور پھر بارشوں کی وجہ سے سیلابی حالات، سندھ کے علاقے تباہ و برباد، پنجاب تباہ و برباد ہو گیا، بلوچستان ڈوب گیا، حتیٰ کہ ملکوں تباہی کے نمونے ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سائنس کچھ بھی کہے، کیوں ہو رہا ہے؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے کہ انسان سے جب میں اللہ ناراض ہوتا ہوں تو ایسے حالات پیدا کر دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہوا، پانی، آگ، یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ جب انسان نافرمانی پہ اتر آتا ہے، اللہ اپنے کسی نہ کسی لشکر کو حرکت دیتے ہیں، کسی نہ کسی لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ متحرک کر دیتے ہیں، اس کی تشکیل ہو جاتی ہے اور پھر وہ انسان سے ٹکرا جاتا ہے۔ کبھی پانی اللہ کا لشکر ہے، ہاں جی، اللہ کی فوج ہے، یہ حرکت میں آیا، کبھی آگ حرکت میں آتی ہے، اور کبھی جناب علی زمین پہ زلزلے طاری ہو جاتے ہیں، اور کبھی طوفان آتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کارنامے ہیں۔ ہمارا ذہن کچھ بھی کہے، اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن اصل معاملہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ سیلاب، یہ طوفان کیوں آتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب معاشرے میں سود کا رواج عام ہو جائے گا تو زلزلے آئیں گے اور اللہ کی طرف سے اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ جب بدکاری عام ہو جائے گی تو اللہ کے عذاب آئیں گے۔ جب شراب خوری عام ہو جائے گی تو اللہ کی جانب سے عذاب آئیں گے۔ آج ایمان سے بتائیں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان معاشرہ ان میں سے کون سا گناہ ہے جس کی لپیٹ میں نہیں ہے میرے بھائی؟ ہم مسلمان، کافر کی بات ہی نہیں ہے، مسلمان کہلانے والے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم اپنی فکر کریں کہ اگر آج ہم ان آزمائشوں کی لپیٹ میں ہیں یا ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا سود کی کمی ہے مسلمانوں میں؟ بولتے نہیں ہم جی، کون سا کام ہے جس میں سود نہیں ہے؟ آج ناراض نہیں ہوا کریں میری باتوں سے، ناراض نہیں ہونا، توجہ سے سنیں۔ اللہ مجھے بھی اصلاح کی توفیق دیں، اللہ آپ سب کو اصلاح کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بات تو اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علاج سمجھا دیں، اللہ کرے ہمیں مرض کا علاج سمجھ میں آ جائے اور ہم علاج کر کے مرض سے جان چھڑانے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الربا، اللہ کی لعنت ہو سود پر، آکلہ، سود کھانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وموکلہ، سود کھلانے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وکاتبہ، سود کے مال کی لکھت پڑھت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، وشاہدہ، اور دو لوگ سود کا لین دین کر رہے ہیں اور تیسرا ان میں گواہ بن کے کھڑا ہے، ان کے معاہدے میں بطور گواہ کے سائن کر رہا ہے، فرمایا اس گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تمام کتب احادیث کے اندر یہ صحیح سند سے حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے اتنا سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ لعنت جو ہے نا مومن پہ نہیں ہوتی، یاد رکھنا، لعنت ہمیشہ اللہ کے دشمن پہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے کاروبار ہیں، ظاہری اعتبار سے ہم کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اگر کاروبار ہم نے شرعی تقاضوں کے مطابق سیکھ کر نہیں کیا ہے تو اس میں حلال کا پیسہ لگا کر نفع حرام کما رہے ہیں۔ بہت سارے لین دین ہیں جن کا نتیجہ سود ہے، نفع سود ہے۔
پھر کھانے والا کھلانے والا اس معاملے میں کسی صورت بھی انوالو رہنے والا وہ بھی نہیں بخشا جائے گا، اس میں پکڑ میں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سودی بینکوں کی ملازمت کرنا یہ حرام ہے۔